آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: والصائمين والصائمات. في الحديث الذي رواه ابن ماجه: والصوم زكاة البدن، أي يزكيه ويطهره وينقيه من الأخلاق الرديئة طبعا وشرعا، كما قال سعيد بن جبير: من صام رمضان وثلاثة أيام من كل شهر دخل في قوله تعالى: والصائمين والصائمات. ولما كان الصوم من أكبر العون على كسر الشهوة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. اب مفسر رحمت اللہ علیہ اللہ قرآن پاک کی اس آیت مبارک کی تفسیر بیان فرمائے رہے ہیں: والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں. تو اللہ تبارک و تعالی بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ کے ہاں مساوات اسلامی، یعنی مساوات شرعی، مساوات اسلامی، مساوات عقلی جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے کسی کام میں بھی عورت کے ثواب یا اجر کو نہیں گھٹایا. جیسے مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، ایمان لانے والے مرد اور ایمان لانے والی عورتیں، اطاعت گزار مرد اور اطاعت گزار عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں. اسی طرح اللہ فرماتے ہیں: والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں. تو اللہ نے کسی چیز میں اجر کو کم نہیں فرمایا ہے کہ اگر مرد روزہ رکھے تو زیادہ ثواب ملے اور عورت روزہ رکھے تو آدھا ثواب ملے. یہ بات نہیں ہے، اور یہ اسلام پر دشمنوں کی بےہودہ یلغار ہے کہ اسلام عورت کے مقام کو گھٹاتا ہے. یہ بالکل ایسا جھوٹ ہے کہ جیسے کوئی
چمکتے ہوئے سورج کو کہہ دے کہ رات چھائی ہوئی ہے۔ اسلام نے تو عورت کو اتنا اونچا مقام دیا ہے، اتنی عظمت دی ہے کہ آج بھی اللہ کے کعبۃ اللہ میں آپ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، جیسے اللہ نے سیدنا ابراہیم کے اقدام کو قیامت تک محفوظ رکھا ہے کہ قیامت تک ہر مسلمان طواف کے بعد مقام ابراہیم پہ 2 رکعتیں ادا کرتا ہے، اسی طرح اللہ نے ایک عورت کے دوڑنے کو بھی قیامت تک محفوظ رکھا ہے کہ جب اسماعیل زمزم کی تلاش میں دوڑ رہی تھی تو اللہ نے اس کو بھی اپنا حکم جاری فرما دیا، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح، جو قیامت تک شخص حج کرے گا یا عمرہ کرے گا وہ صفا مروہ بھی دوڑے گا۔ تو اللہ نے ہر جگہ ان کو برابر کا حق دیا ہے، ایمان میں، اسلام میں، اطاعت میں، نماز میں، روزے میں، حج میں، عمرے میں، زکوٰۃ میں، خیرات میں، ہر چیز میں اللہ نے ان کو زیادہ سے زیادہ اجر عطا فرمایا اور مردوں کے برابر ذکر فرمایا۔ باقی جو اللہ پاک نے ایک فطری بات ہوتی ہے کہ جو صفات مرد میں ہیں وہ عورت میں نہیں ہیں، اور جو صفات عورت میں ہیں وہ مرد میں نہیں ہیں، تو یہ تو ایک ایسا خلقی فرق ہے، طبیعی فرق ہے، فطری فرق ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ تو اب اللہ فرماتے ہیں والصائمین والصائمات، اور روزہ کیا ہے؟ فرماتی ہیں کہ روزہ جو ہے یہ بدن کی زکوٰۃ ہے۔ اللہ پاک نے ہر انسان میں قوتیں رکھی ہیں، قوات حیوانیہ بھی ہیں، قوات ملکیہ بھی ہیں، قوات علمیہ بھی ہیں، قوات فکریہ بھی ہیں۔ تو جب آدمی روزہ رکھتا ہے تو قوات ملکیہ غالب آ جاتی ہیں۔ اللہ کے اس نظام کو دیکھیں کہ رمضان المبارک میں جب آدمی پاک صاف ہو جاتا ہے تو حج کے مہینے شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا ایک نظام ہے زمان کے اندر بھی اور مکان کے اندر بھی۔ تو روزہ جو ہے انسان کے پاک کرنے کا ذریعہ ہے، اور روزہ جو ہے انسان کے لیے قوات ملکیہ کو ابھارنے کا ذریعہ ہے اور قوات حیوانیہ اور شہوانیہ کو دبانے کا ذریعہ ہے۔ اور روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ حدیث میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی پاک کی حدیث ہے، لیکن حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی کا معنی ہوتا ہے کہ فرمان تو خدا کا ہے لیکن زبان محمد مصطفیٰ کی، اس کو حدیث قدسی بھی کہتے ہیں اور حدیث الہی بھی کہتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا فرمان ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ جو ہے وہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ بھی میں دوں گا۔ ویسے تو ہر عبادت اللہ کے لیے ہے، لیکن بطور خاص اللہ نے جو فرمایا روزے کا، تو محدثین اور علماء اور فقہاء نے لکھا ہے اس کی وجہ ہے کہ ہر عبادت میں ریا کا شبہ ہو سکتا ہے۔ مثلا آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو دیکھنے والے دیکھ تو رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ نعوذ باللہ دل میں ریا آ جائے۔ آپ حج پہ آ رہے ہیں تو لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آپ خرچ کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، مکے آ رہے ہیں، مدینے آ رہے ہیں، مینا عرفات سب دنیا دیکھ، ہو سکتا ہے ریا آ جائے۔ اسی طرح آپ خیرات کریں، جتنا چھپا کے کریں، جس کو دے رہے ہیں اس کو تو پتا ہے نا کہ مجھے دے رہا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس میں بھی ریا آ جائے۔ آپ جہاد کر رہے ہیں، دشمنوں سے مقابلہ کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے ریا آ جائے۔ آپ درس دے رہے ہیں، قرآن پڑھا رہے ہیں، ہو سکتا ہے ریا آ جائے۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کا اللہ اور بندے کے سوا کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اب مثلا ایک آدمی نے روزہ نہیں رکھا، ہمیں کیا پتا؟ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی تم نے روزہ نہیں، کہ جی نہیں میں روزے کے ساتھ۔ اچھا، اسی طرح اگر ایک آدمی نے روزہ رکھا ہے اور وہ اپنے گھر میں ہے، اپنے فلیٹ میں ہے، اپنے مکان میں ہے، دروازے بند ہیں، فرج پانی سے اور بوتلوں سے مشروبات سے بھرے ہوئے، اب وہ علیحدگی میں اگر پی لے کون دیکھنے والا ہے ماں سوا اللہ؟
تو اس کو روکنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی عظمت ہے، روکتی ہے۔ پیاس لگی ہے، شدت ہے، گرمی ہے، طبیعت بھی چاہتی ہے، لیکن کہتے ہیں نہیں بھائی میں روزے کے ساتھ۔ تو روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو بندے اور خدا کے درمیان میں کسی اور کو پتہ ہی نہیں لگ سکتا۔ ایک آدمی روزہ نہ رکھے آ کے افطار والوں کے ساتھ بیٹھ جائے، کسی کو کیا پتا اس نے روزہ رکھا تھا کہ نہیں رکھا تھا؟ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ چونکہ میرے بندے نے میری عظمت کو سامنے رکھ کے میرے حکم کی تعمیل میں کھانا پینا ہر چیز کی مباشرت چھوڑ دی ہے، تو اب اس کا بدلہ بھی میں دوں گا۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، اور بعض محدثین نے اس حدیث کو یوں بھی پڑھا ہے الصوم لی وانا اجزا بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور روزے کی جزا میں خود ہوں۔ کیا مانا؟ اللہ اس کو اپنا دیدار نصیب کریں گے، یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ بھی میں ہوں۔ بدلہ میں کا کیا مانا؟ یعنی اللہ زیارت نصیب فرمائیں گے، کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ دنیا میں کوئی آنکھ اللہ کو نہیں دیکھ سکتی۔ دنیا میں کوئی انسان، کوئی آنکھ جو ہے لا تدرکہ الابصار، اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا ہے۔ اور لیکن قیامت والے دن اللہ مومنوں کو توفیق دیں گے کہ وہ اللہ کی زیارت کریں گے۔ اسی طرح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ میرے آقا تشریف فرما تھے اور 14ویں کی رات تھی، چاند کھلا ہوا تھا۔ حضور نے فرمایا هل تضامون فی رؤیتہ، اس چاند میں تمہیں کوئی شک ہے؟ انہوں نے کہا نہ یا رسول اللہ، پہلی رات کے چاند میں تو شبہ ہو سکتا ہے، کسی کو نظر آیا کسی کو نظر نہ آیا، لیکن 14ویں کے چاند میں کس کو شک ہو سکتا ہے؟ تو حضور پاک نے فرمایا کہ جیسے تم اس چاند کو دیکھ رہے ہو، انکم سترون ربکم ولا تضامون فی رؤیتہ، قیامت والے دن تم اپنے رب کا ایسے دیدار کرو گے اور تمہیں اس دیدار میں کوئی شک نہیں ہوگا۔ تو قیامت والے دن تو ہر مومن کو زیارت ہوگی۔ اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں، علماء میں اختلافی ہے کہ کیا حضور پاک نے اللہ کو دیکھا ہے یا نہیں دیکھا۔ تو اس مسئلے میں بھی صحابہ کرام میں اختلاف۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تو فرماتی ہیں کہ حضور نے نہیں دیکھا۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور پاک نے، یہ جو مشہور ہے کہ لیلۃ المعراج میں آپ نے دیکھا ہے، بی بی فرماتی ہیں کہ نہیں دیکھا۔ اور بی بی اسی آیت سے استدلال پکڑتی ہے کہ لا تدرکہ الابصار، اس کو تو کوئی آنکھ احاطہ کر ہی نہیں سکتی۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ حضور سے جب پوچھا گیا تو حضور نے فرمایا کہ نور، اللہ کی ذات تو نور ہے، انا اراہ، اس کو کیسے دیکھ سکتا ہے؟ تو اس حدیث اور اس آیت کے پیش نظر بی بی عائشہ بھی اور بھی چند صحابہ حضور کی رؤیت باری کے قائل نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں حضور نے بھی نہیں دیکھا معراج۔ معراج تو ہوا ہے، معراج تو برحق ہے، قرآن سے بھی ثابت ہے اور احادیث سے بھی ثابت ہے، لیکن رؤیت باری جو ہے وہ نہیں۔ لیکن حضرت ابن عباس، عبداللہ ابن عباس جو رئیس المفسرین ہیں، اور جمہور صحابہ، یہ جمہور کا معنی ہوتا ہے کہ جدھر صحابہ کی تعداد زیادہ ہو جائے، جمہور صحابہ یہ کہتے ہیں کہ حضور پاک نے اللہ کا دیدار کیا، حضور کو رؤیت نصیب ہوئی ہے۔ بلکہ ان کے قول میں آتا ہے کہ وَالْكَلَامُ لِمُوسَىٰ وَالرُّؤْيَةُ لِلنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ نے بغیر کسی واسطے کے کلام جو ہے وہ حضرت موسیٰ کو شرف بخشا ہے کہ وہ کلیم اللہ ہے، اور جہاں تک رؤیت کا تعلق ہے وہ شرف اللہ نے سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کو بخشا ہے۔ تو اب یاد رکھیں، لیکن بہرحال مسئلے میں اختلاف تو ہو گیا۔ اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی قرآن میں موجود ہے
کہ جب اللہ نے کلام کیا تو اب ہمت بڑھی نا، اللہ کی رحمت دیکھ کے ذرا اور ہمت بڑھی. تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ عرض کیا کہ رب ارنی انظر الیک، یا اللہ کلام سے نوازا ہے تو زیارت بھی کرا دیں. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام آپ نے جو سوال کیا ہے یہ قبول نہیں ہو سکتا، آپ ہرگز نہیں دیکھ سکتے، لیکن ایسا کریں کہ میں اپنی تجلی پہاڑ پہ ڈالتا ہوں، اگر تم دیکھ لو اور وہ پہاڑ بھی میری تجلی کا متحمل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. قال لن ترانی ولكن انظر الى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. اللہ نے جب تجلی ڈالی وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے. تو اس سے بھی علماء نے استدلال کیا ہے کہ اللہ کا نبی بھی نہیں دیکھ سکا، اور نفی مؤبد ہے کہ قال لن ترانی، تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے ہو، نہ اب نہ آئندہ. تو اس لیے یاد رکھیں کہ اختلاف ہوتے ہیں، اختلاف صحابہ میں بھی ہوتے تھے، اختلاف تابعین میں بھی ہوتے تھے، اختلاف ائمہ مجتہدین میں بھی ہوتے ہیں، اختلاف ائمہ فقہا میں بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ اختلاف علمی ہوتے ہیں. ہماری طرح کے اختلاف نہیں ہوتے کہ ایک دوسرے کو کافر بنا دو اور گمراہ بنا دو اور نعوذ باللہ سر پھٹول اور فتنہ فساد کا ذریعہ بن جاؤ. یہ تو اختلاف نہیں، یہ تو تفریقہ ہے. اختلاف اور تفرق میں بڑا فرق ہے. اللہ فرماتے ہیں واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا. ایک ہوتا ہے اختلاف علمی، وہ تو بڑی نعمت ہے اللہ کی، وہ تو ہر زمانے میں اختلاف ہو، صحابہ میں بھی اختلاف ہو، حتیٰ کہ اسی معراج میں اختلاف ہے کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج جو ہے بجسد ہی و روح ہی یقظتاً، یعنی آپ کو جاگتے ہوئے اپنے روح اور جسد مبارک کے ساتھ معراج ہوا ہے یا صرف روحانی معراج ہے؟ اس میں بھی اختلاف. اچھا خدا کی شان دیکھیں کہ بی بی عائشہ یہاں بھی اختلاف کرتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ حضور کو روحانی معراج تو ہوا ہے، لیکن آپ کا جسد مبارک سے، آپ کے بدن مبارک سے آسمانوں پہ جانا جو ہے وہ ثابت نہیں. بی بی عائشہ اس کے بھی خلاف ہے، حالانکہ سب سے محبوبہ بی بی ہیں اور اقرب الی رسول اللہ ہیں، اور تمام بیویوں میں ماشاءاللہ بڑے علم والی ہیں اور بڑے ذکا اور فہم والی ہیں. وہ کہتی ہیں نہیں، بالکل نہیں. بھئی کیوں نہیں ہوا؟ وہ کہتی ہیں واللہ مجھے خدا کی قسم ہے. اب بی بی عائشہ قسم کھا رہی ہو. وہ کہتی ہیں واللہ ما فقدت جسد رسول اللہ عن فراشی، مجھے اللہ کی قسم ہے حضور کا بدن مبارک میرے بستر سے ایک منٹ کے لیے بھی علیحدہ نہیں ہوا. تو حضور کیسے معراج پہ گئے؟ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قائل نہیں. وہ کہتے ہیں حضور کو معراج جسمانی نہیں ہوا، اور سیدنا معاویہ کو چھوٹے آدمی نہیں ہیں، کاتب الوحی ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، اور حضور کے سالہ ہیں. آپ کی بہن ام حبیبہ حضور کی بیوی ہیں. تو سیدنا معاویہ، سیدہ عائشہ اور بھی کافی صحابہ ہیں جو کہتے ہیں کہ حضور کو معراج جسمانی نہیں ہوا.
کہ جمہور صحابہ، تابعین، جمہور محدثین، جمہور فقہاء علماء اس بات کے قائل ہیں کہ حضور کا معراج آپ اپنے بدن مبارک کے ساتھ جاگتے ہوئے تشریف لے گئے ہیں، یہ روحانی بھی نہیں اور خواب بھی نہیں ہے۔ اگر یہ ہر کوئی دیکھ سکتا ہے، خواب تو ہوتا ہے میں مدینے میں کھڑا ہوں، میں مکہ میں ہوں، میں طواف کر رہا ہوں، میں فلاں مقام پہ ہوں، میں فلاں مقام پہ ہوں، تو خواب میں چلا جانا تو کوئی مشکل نہیں ہوتا ہے۔ لیکن یہ اختلاف علمی ہے، یاد رکھیں۔ جو لوگ حضور کے جسم سے معراج کے قائل ہیں ان کی سب سے بڑی دلیل اللہ کا قرآن ہے کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ وہ فرماتی، اللہ فرماتی اسریٰ بعبدہ، اور عبد کا اطلاق روح مع الجسد پہ ہوتا ہے، صرف روح کو اللہ کہیں عبد نہیں فرماتے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، تو حضرت عیسیٰ جب بول رہے تھے تو جسد بھی ہے، روح بھی موجود ہے، اس لیے فرماتے انی عبد اللہ۔ اور اللہ فرماتے عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، میرے بندے جو ہیں زمین پہ بڑے تواضع سے چلتے ہیں، وہ اکڑ کے نہیں چلتے، وہ تکبر نہیں کرتے، وہ استکبار نہیں کرتے۔ اور دوسرے مقام پہ فرما دیا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندے جنہوں نے اپنی جان پہ ظلم کیا، زیادتی کی ہے، میری رحمت سے لا امید نہ ہوں۔ اگر آدمی کی ساری زندگی بھی گناہوں میں گزر جائے لیکن ایک دفعہ سچے دل سے توبہ کر لے تو اللہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو یہاں بھی عبادی عبد اللہ، عباد الرحمن عبدی اوحا الی عبدہ ما اوحا۔ اسی طرح اللہ فرماتے وَاذْكُرْ عَبْدَنَا، تو لفظ عبد کا اطلاق کبھی روح پہ نہیں ہوتا، روح مال جسد پہ ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں جب قرآن کہتے ہیں اسریٰ بعبدہ تو معلوم ہوا حضور کا معراج جو ہے جسمانی ہے، حضور جسم اطہر کے ساتھ جاگتے ہوئے تشریف لے گئے ہیں۔ اور صحیح حدیث میں ہے کہ حضور براق پہ بیٹھے ہیں، تو علماء نے فرمایا روح کو تو براق کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، روح تو امر لطیف ہے، وہ تو ایک ایسی چیز ہے جس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ اگر صرف روحانی معراج تھا تو پھر براق کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے جمہور کہتے ہیں کہ معراج جو ہے وہ جسمانی۔ اب دیکھیں یہ علماء کا کام ہوتا ہے، محدثین اور فقہاء کا کام ہوتا ہے کہ ان کی نظر اتنا وسیع ہوتی ہے اور گہری ہوتی ہے، وہ کوشش کرتے ہیں کہ اگر دو حدیثیں متعارض ہیں تو ان کو جمع کریں۔ اور اگر صحابہ میں کسی بات میں اختلاف ہو گیا تو ان کو جمع کرنے کی کوشش کریں۔ حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں روزے کی حالت میں، میں بھی روزے سے ہوں، میری بیوی بھی روزے سے ہے، ہم ایک بستر میں ایک لحاظ کے نیچے اکٹھے لیٹ سکتے ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں لیٹ۔ ایک دوسرے صحابی نے آگے پوچھا کہ یا رسول اللہ انا صائم، میں روزے سے ہوں، وہی صائمۃ، میری بیوی بھی روزے سے ہے، تو ہم ایک لحاظ میں ایک کپڑا اپنا اوڑھ کے ایک ہی بستر پہ اکٹھے لیٹ سکتے ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ نہیں لیٹ سکتے۔ تو اب بظاہر جو ہے حدیثوں میں تعارض آ گیا، اور جو دشمنان اسلام ہے
دیکھ سکتے ہو، پھر کہتی ہیں نہیں دیکھ سکتے ہو. اسی سے ان کو موقع ملتا ہے، بہانہ ملتا ہے انکار حدیث رسول اللہ. لیکن جو محدثین ہیں جن کو عشق رسول ہے اور جن کے دل میں صداقت ہے، طرف ہے، ایمان ہے، وہ کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا فرمان اگر تعارض ہے اس کو جمع کرو، اور اگر تعارض نہیں ہے تو پھر یہ دیکھو کہ یہ حدیث کس تاریخ کو ہے اور یہ کس تاریخ کو ہے. پہلے تو کوشش کرو نا کہ دونوں حدیثیں جمع ہو جائیں، بات ختم ہو جائے. اگر جمع نہیں ہو سکتی تو ایک حدیث ہے مثلا یکم رجب کو اور ایک فرمان ہے 30 رجب کو، تو پھر آخری حکم جو ہے وہ مہینے کا ناسخ ہو جائے گا، پہلا حکم ختم. تو انہوں نے ان دونوں حدیثوں کو جمع کیا. ہم نے کہا حضور کا فرمان بالکل ٹھیک ہے. حضور نے جس بندے کو اجازت دی تھی کہ تم بیوی کے ساتھ روزے کی حالت میں اکٹھے بیٹھ سکو، بوڑھا آدمی تھا، خوف بھی نہیں تھا وہاں. دیکھ لیا یہ بوڑھا ہے، بیوی بھی بوڑھی ہوگی، اور جس کو منع کیا تھا وہ نوجوان تھا. ہو سکتا ہے بیچارہ روزے میں غلطی کر بیٹھے تو اس کے لیے کفارہ آ جائے گا. تو حضور حکیم امت ہیں، ہر آدمی کو اس کے حالات کے مطابق حکم دیا. جہاں خوف نہیں تھا وہاں اجازت دے دی، جہاں خوف تھا وہاں منع فرما دیا تھا کہ روزہ خراب نہ ہو. اسی طرح اب حضور کی ان دونوں حدیثوں کو بھی صحابہ نے جمع کیا ہے. محدثین نے جمع کیا کہ بی بی عائشہ اور حضرت معاویہ کہتے ہیں معراج روحانی ہے اور حضور کا بدن میرے بستر سے جدا ہی نہیں ہوا. اور عبداللہ ابن عباس، ابی ہریرہ، عبداللہ بن مسعود اور جلیل القدر صحابہ کہتے ہیں معراج جسمانی ہے. انہوں نے کہا دونوں سچ کہتے ہیں. انہوں نے کہا دونوں صحابہ سچ ہیں. بھائی دونوں کیسے سچے ہیں؟ انہوں نے کہا پہلے دیکھو تاریخ تو دیکھو نا. بی بی عائشہ فرماتی ہیں حضور کا بدن میرے بستر سے علیحدہ نہیں ہوا. تو جب حضور کو معراج ہوا تو بی بی عائشہ تو بیوی نہیں تھی. بی بی عائشہ کا نکاح ہوا مدینے میں ہجرت کے بعد اور معراج ہوا ہجرت سے پہلے. اس وقت بی بی عائشہ حضور کے گھر میں نہیں ہے تو حضور بستر پہ کیسے لیٹے ہوئے تھے؟ ہم نے کہا کہ حضرت معاویہ اسلام لائے ہیں فتح مکہ پہ، معراج ہوا ہے ہجرت سے پہلے. حضرت معاویہ تو اس وقت مسلمان ہی نہیں تھے. اور جو صحابہ جسمانی روایت کر رہے ہیں وہ موجود ہیں. تو انہوں نے کہا کہ دونوں سچ کہتے ہیں. جو صحابہ جسمانی معراج کے قائل ہیں وہ بھی سچ کہہ رہے ہیں وہ معراج ہے جو ہجرت سے پہلے ہوا ہے. اور بی بی عائشہ بھی سچ کہہ رہی ہے حضور کو اللہ نے روحانی طور پہ مدینے میں بھی معراج کروائے. اس لیے بی بی تو اس روحانی معراج کے بارے میں کہہ رہی ہے اور جمہور صحابہ جو ہے وہ اس معراج کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ حضور کا معراج جسمانی ہے اور حضور اپنے جسم اطہر کے ساتھ تشریف لے گئے ہیں اور آسمانوں پہ گئے ہیں. تو اب دونوں روایات جمع ہو گئی کہ ان کے نزدیک معراج روحانی ہے اور ان کے نزدیک معراج جسمانی ہے. روایت اور اجتہاد ان کا بھی صحیح ہے اور روایت اور اجتہاد ان کا بھی صحیح ہے. لہذا کسی صحابی کے الزام بھی نہ رہا اور مسئلہ بھی حل ہو گیا. تو اسی طرح یاد رکھیں کہ رویت بات کہ بی بی عائشہ فرماتی ہے رویت نہیں ہوئی کہ رویت ہو ہی نہیں سکتی. اور صحابہ فرماتے ہیں رویت ہوئی ہے اور حضور نے اللہ کو دیکھا ہے. تو اس کو بھی محدثین نے جمع کر دیا. انہوں نے کہا دونوں سچ ہے. اللہ فرماتے ہیں رات تدریکہ الابصار، کوئی آنکھ اللہ کو احاطہ نہیں کر سکتی ہے. انہوں نے کہا یاد رکھو دنیا میں رہتے ہوئے خدا کو کوئی نہیں دیکھ سکتا. حضور نے دیکھا ہے تو آسمانوں پہ دیکھا ہے، معراج کی رات زمین پہ رہتے ہوئے نہیں دیکھا. تو
جو ہے وہ زمین میں ہے، جیسے قیامت میں ہم سب دیکھیں گے لیکن دنیا میں نہیں دیکھ سکتے. تو لہذا آخرت کے احکام الگ ہوں گے اور دنیا کے احکام الگ ہوں گے، آسمانوں کے احکام الگ ہوں گے اور زمینوں کے احکام جو ہیں وہ الگ ہوں گے. تو اس لیے وہاں رؤیت جو ہے باری تعالیٰ کی ممکن ہے. اور اچھا، دنیا میں ہم کیوں نہیں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دنیا بھی فانی ہے، ہمارا وجود بھی فانی ہے اور اللہ کی ذات جو ہے وہ باقی ہے. تو کوئی فانی باقی کا ادراک اور احاطہ نہیں کر سکتا. اور قیامت میں اللہ جو ہمیں زندگی دیں گے وہ بھی تو باقی ہوگی. ایسی زندگی ہوگی جس کے بعد فنا نہیں ہوگی، جس کے بعد موت نہیں ہوگی. تو لہذا جب اللہ ہمیں بھی بقا والی زندگی دے دیں گے تو اب اللہ ہمیں بھی توفیق دے رہے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت کر سکیں. اس لیے علماء نے فرمایا، اس لیے ہمیشہ یاد رکھو کہ محدثین میں جب بھی اختلاف ہوا ہے وہ علم کا اختلاف ہوتا ہے، فہم کا اختلاف ہوتا ہے، نہ عداوت اختلاف ہوتا ہے، فہم کا اختلاف ہوتا ہے، نہ عداوت. ہو گئی ہے اور کوئی نہ سمجھنے کے لیے تیار ہے نہ سمجھانے کے لیے تیار ہے. تو اب اسی طرح دیکھیں کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تو عورتوں کو ایسا مقام دیا ہے کہ ہر جگہ ان کو ہم نے مردوں کے برابر کیا ہے. اسلام میں برابر ہے، ایمان میں برابر ہے، اطاعت میں برابر ہے، فرائض میں برابر ہیں، احکام میں برابر ہیں، حدود میں برابر ہیں، حج میں برابر ہیں، عمرے میں برابر ہیں، زکوٰۃ میں برابر ہیں، روزے میں برابر ہیں، صدقات میں برابر ہیں، خیرات میں برابر ہیں، عفت میں برابر ہیں، عصمت میں برابر ہیں. لیکن جہاں ہم نے ان کو برابری نہیں دی ہے وہاں ہماری حکمتیں ہیں اور اس میں بھی اللہ نے عورت کی عزت کو محفوظ رکھا. اب دیکھیں کہ امام مرد بن یہ ہے کہ یہاں اسلام کی اجازت نہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ امامت ایک بہت بڑی اہم ترین ذمہ داری ہے. امام بننا کوئی کھیل نہیں ہے کہ جو بھی داڑھی رکھ لے بال بڑھا لے امام بن جائے. امام کے لیے شرائط ہیں. فَلْيَؤُمُّكُمْ أَعْلَمُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ. حضور نے فرمایا امام نواز کو اس کو بنایا کرو جو عالم ہو، اس کو مسائل کا بھی پتہ نہ ہو، بیچارے کو فرض کا بھی پتہ نہ ہو، واجب کا بھی پتہ نہ ہو، سنن کا بھی پتہ نہ ہو، سجدہ صاحب کا بھی پتہ نہ ہو، تو امام کا کیا فائدہ. اور دوسرا امام آگے کھڑا ہوگا اور مقتدی پیچھے کھڑے ہوں گے. اب اگر عورت آگے ہو مرد پیچھے ہو تو اس کی حرکات و سکنات پہ نظر ہوگی مردوں کی، کیونکہ امام ہوتا ہی اسی لیے کہ ہم اس کی اقتدا کریں. اللہ نے عورت کو محفوظ رکھا کہ تمہارا یہ مقام نہیں ہے کہ تمہارے بدن پہ لوگوں کی نظر پڑے، تمہارے رکوع کی حالت میں، سجود کی حالت میں، قیام کی حالت میں. تو اللہ نے یہاں اس کو امام بننے کا حکم نہیں دیا. اسی طرح عورت کو اللہ نے حکم نہیں دیا کہ وہ خلیفہ بن سکے، وہ سربراہ بن سکے، وہ بادشاہ بن سکے. اگر یہ حق ہوتا کسی کو تو سب سے زیادہ حقدار بی بی فاطمہ الزہرا تھی رضی اللہ تعالی عنہا، جو حضور کی بیٹی ہے لیکن کبھی بیوی نے خلافت کا زبان پہ لفظ نہیں لے آئے. حضرت علی نے کبھی نہیں فرمایا کہ بھی حقدار نبی کی بیٹی ہے. تو یہاں اللہ نے فرق کیا. اسی طرح اللہ نے عورت اور مرد کی شہادت میں فرق رکھا، لیکن وہ ہر جگہ فرق نہیں ہے. اب یوں سمجھے، مثلا ایک عورت کہتی ہے کہ میں نے اس بچے کو دودھ پلایا تھا، یہ بچہ چھوٹا تھا رو رہا تھا، میں نے اس کو اٹھا کے سینے سے لگایا دودھ پلایا تھا، اور سارے گھر کے 20 مرد کہیں کہ اس نے دودھ نہیں پلایا اور ان کی شہادت زیادہ ہے. کیونکہ
ضروری تو نہیں تھا نا کہ دودھ پلانے کے لیے وہ سارے محلے کو اکٹھے کر دیا. بچہ رو رہا تھا, اٹھایا, دودھ پلا دیا, سلا دیا. تو یہاں دیکھنے والی کیونکہ صرف عورت ہے, اس لیے اس کی شہادت مردوں پر بھی بھاری ہے. اسی طرح ایک عورت ہے, وہ کہتی ہے کہ جب یہ احکام جاری ہوئے میں حالت حیض میں تھی. اس کی گواہی جو ہے باقی مردوں پہ بھاری ہے. اسی طرح بہت سارے مسائل ہیں جہاں عورتوں کی گواہی جو ہے وہ عام ہے. اللہ نے معاملات میں عورت کی گواہی کا حکم دیا ہے کہ ایک مرد کے مقابلے پہ دو عورتیں, تو وہاں بھی اللہ نے دراصل عورت کا تحفظ کیا. اس کی وجہ یہ مثلا ایک آدمی نے دعویٰ کیا, ایک عورت اس کے حق میں گواہی دینے کے لیے آئی. اب جب گواہی دینے کے لیے آئی تو اس کے بعد مقابلے پہ جو مدعا علیہ ہے اس کے وکیل نے ذرا شروع کر دینی ہے. اس نے کہا جناب اس کے تو ناجائز تعلقات ہیں اس بندے کے ساتھ, تمہارا مدعا ثابت ہو نہ ہو عورت کی عزت تو برباد ہو گئی. ویسے اس پر تو داغ لگ گیا. اللہ نے فرمایا کہ دو عورتیں آئیں تاکہ بیک وقت دو عورتوں پہ الزام لگ ہی نہیں سکے. تو اللہ نے وہاں بھی دراصل عورت کی حفاظت کی ہے, مرد کو ترجیح نہیں دی ہے. تو ہر چیز میں حکمتیں ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر جگہ عورت مرد کو برابر رکھا ہے, لیکن جن چیزوں میں ہم نے اس کو حکم دیا ہے کہ مرد کر سکتا ہے عورت نہیں کر سکتی, وہاں بھی عورت کی عزت ہے اور عورت کی عفت ہے اور عورت کی عزت ہے. اب مفسر فرماتے ہیں کہ والصائمین, روزہ کیا ہے تمہارے بدن کی زکات ہے. جیسے مال نکالنے سے مال پاک ہو جاتا ہے, روزہ رکھنے سے تمہارے باطنی وہ جتنی حیوانی شہوانی قوتیں ہیں وہ مٹ جاتی ہیں. اس لیے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جو آدمی رمضان کے روزے رکھے اور 3 روزے ہر مہینے میں رکھا کرے وہ پاک ہو جاتا ہے. 3 دن کون سے 13, 14, 15. اسی طرح خمیس کا روزہ, سوموار کا روزہ بھی رکھا کرے تو سبحان اللہ. اور اسی طرح رمضان کے بعد شوال میں بھی روزے رکھے تو سبحان اللہ. تو یہ اللہ پاک نے فرمایا, اور یہ ثواب دونوں کے لیے برابر ہے, مرد ہو یا عورت ہو. اور اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے, آپ نے فرمایا کہ روزہ ایک ایسی چیز ہے جو گناہوں سے روکنے والا ہے, برائیوں سے بچانے والا ہے. آپ نے نوجوانوں کو خطاب فرمایا کہ یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج. حضور نے فرمایا نوجوانوں تم میں سے جو طاقت رکھتا ہے, دولت رکھتا ہے, پیسہ رکھتا ہے, اس کو چاہیے کہ وہ شادی کر لے, کیونکہ شادی کرنے سے اس کی ایمان کی حفاظت ہو جاتی ہے, اس کے نظر کی حفاظت ہو جاتی ہے, اس کی شرمگاہ کی حفاظت ہو جاتی ہے. اور فرمایا فمن لم یستطع فلیصم, اگر تمہارے پاس پیسہ نہیں, غریب ہے, طاقت نہیں, کوئی رشتہ نہیں دیتا ہے, آپ نے فرمایا تم کثرت سے روزے رکھا کرو. کہ روزہ رکھنا جو ہے وہ بھی کثرت شہادت کو توڑنے کے لیے اور اطاعت سے چلنے کے لیے بڑا معاون ہے. تو روزے رکھنے سے بھی بندے کی اصلاح ہو جاتی ہے اور بندہ جو ہے وہ پاک ہو جاتا ہے. اس لیے فوراً اس کے بعد آیت آئی والحافظین فروجہم والحافظات, فرمایا کہ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں محبوب ہیں. عن المحارم والمعاصم لا عن المباح, جیسے اللہ فرماتے ہیں والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون. اللہ نے فرمایا جو مومن مرد ہیں یا عورتیں ہیں اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں, مگر اپنی بیویاں اور یا ان کی ملکیتی بانیاں. یاد رکھو ملکیتی بانیوں کا زمانہ ہی ختم ہو گیا, جب جہاد نہ رہا تو کوئی کمی نہیں. یہ جو اسلام پہ الزام ہے کہ لونڈی رکھتے ہیں لونڈی رکھتے ہیں, بھائی جب جہاد ہوگا, آپ نے ملک فتح کر لیا, دشمن قید ہو گیا, اب کیا کرو, قتل کر دو.
یا ان کی عورتوں کو لڑکیوں کو دوسرے ملکوں میں بھیج دو بے روزگار اور بے وسیلہ اور بے سہارا بنا کے، پھر کیا ہوگا وہاں ان کے ساتھ؟ اسلام نے اور اگر ان کی لڑکیاں ہیں تو وہ بھی مجاہدین میں تقسیم ہو جائیں تاکہ مجاہد ان کو اپنے گھروں میں رکھیں، اور چاہے تو نکاح کر کے اپنی بیویاں بنا لیں تاکہ وہ محفوظ رہیں اور در در نہ پھریں اور گناہوں سے بچیں۔ جب جہاد ختم ہو گیا تو ملک الیمین جو ہے وہ بھی ختم ہو گیا، اب نہ دنیا میں جہاد رہا اور نہ مما ملکت ایمانکم کا حکم جو ہے وہ باقی رہا۔ ہاں اگر اللہ مسلمانوں کو توفیق دے دے کہ اللہ پھر ہمت دے، قوت دے عالم اسلام کو، میں جہاد ہو، جہاد اور فساد میں بڑا فرق ہو۔ جہاد کسی لالچ، جہاد کسی زمین کے لیے، جہاد کسی جائیداد کے لیے، اقتدار کے لیے نہیں ہوتا، وہ تو الہ کلمۃ اللہ کے لیے ہوتا ہے، اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے۔ اور وہ جہاد جو ہے وہ باعث عزت ہے، باعث فخر ہے، اور اس کا حکم قیامت تک جاری ہے۔ اور اس جہاد کے لیے بھی حکم ہے کہ امیر ہو، جہاد کے لیے بھی حکم ہے کہ استطاعت ہو، جہاد کے لیے بھی حکم ہے کہ تیاری ہو۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو جہاد کا جذبہ دے اور حالات پیدا ہوں اور پھر کفر کو شکست ہو تو پھر وہ مل کر یمین کے احکام جاری ہوں گے، ورنہ ایسے جاری ہوں گے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں مما ملکت ایمانکم فمن ابتغى وراء ذلك، اس کے علاوہ کچھ حلال نہیں، زیادہ مدہ بھی حرام اور وقتی طور پہ فائدہ اٹھانا بھی حرام۔ صرف دو چیزیں حلال ہیں، یا حقیقی بیوی ہو یا ملکل یمین ہو، اس کے علاوہ کوئی تیسرا رشتہ نہیں ہے جو حلال کیا جا سکے۔ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ۔ تو اللہ نے ان آیات میں مسلمان مردوں کی اور عورتوں کی مساوات کا ذکر فرمایا ہے۔ واللہ اعلم۔ کہتے جی کہ میں حج پہ آیا تھا لیکن میں نے مغرب اور عشاء کی نماز جو ہے وہ مزدلفہ میں نہیں پڑھی۔ کہ لازماً ہر حاجی جو ہے وہ مغرب اور عشاء کی نماز جو ہے جمع کر کے میدان مزدلفہ میں ادا کرے، پہلے مغرب پڑھے بعد اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ اچھا، جمع بین الصلاتین میں جو اختلاف ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی کے نزدیک ہر سفر کے اندر دو نمازیں جمع ہو سکتی ہیں، ایک نماز ظہر مع عصر اور مغرب اور عشاء۔ تو ان دو اماموں کے نزدیک یہ جمع جو ہے ہر حال میں جائز ہے۔ کیا مانا؟ ظہر کی نماز پڑھی اور اس کے بعد کھڑے ہو کے تکبیر کہہ کے عصر بھی پڑھ لی، تو اس کو کہتے ہیں جمع، یعنی جمع و کثرت۔ مغرب کی نماز پڑھی، سلام پھیرا، کھڑے ہو گئے، تکبیر کے عشاء میں۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کے قائل نہیں، وہ فرماتے ہیں کہ دو نمازوں کا جمع کرنا بالکل جائز ہے، حدیث سے ثابت ہے۔ لیکن ان کے نزدیک جمع کا طریقہ یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ سفر میں ہیں تو مغرب میں دیر کریں اور آخر وقت میں جا کے مغرب کی نماز پڑھیں۔ مثلاً آج کل 3:45 بجے اذان عصر ہوتی ہے مثال کے طور پہ، وہ کہتے ہیں کہ 3:30 بجے آپ ظہر پڑھیں۔ جب ظہر پڑھ کے آپ فارغ ہوں گے، عصر کا وقت داخل ہو جائے گا، کھڑے ہو کے عصر بھی پڑھ لیں، تو گویا آپ نے ظہر آخر وقت میں پڑھی اور عصر اول وقت میں پڑھی، نمازیں بھی جمع
لیے کہ وہ کہتے ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قرآن ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، قرآن کہتا ہے کہ نماز کی توقیت ہے، اور توقیت مانا تعین ہے، اور تعین جو ہے وہ اشتراک کو قبول نہیں کرتی۔ اور دوسرا حدیث رسول ہے کہ سفر میں تھے، صحابہ نے عرض کیا السلام یا رسول اللہ، حضور ظہر کا وقت ہو گیا، آپ نے فرمایا امامکم، آگے چلو آگے چلو۔ پھر کافی دیر گزر گئی، صحابہ نے پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ السلام، نماز کا وقت ہو گیا ہے، آپ نے فرمایا السلام امامکم، اور آگے چلو اور آگے چلو۔ پھر قافلہ چل پڑا، پھر صحابہ نے عرض کیا حضور نماز کا وقت ہو گیا، آپ نے فرمایا اور آگے چلو۔ پھر جا کے حضور نے ظہر پڑھی اور اس کے بعد عصر پڑھی۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ حضور نے ظہر میں دیر کر دی، ظہر کو آخری وقت میں جا کے پڑھا اور عصر کو اول وقت میں جا کے پڑھا۔ تو اس کو کہتے ہیں جمع سوری، کہ صورتاً تو دونوں نمازیں کٹی ہیں لیکن حقیقتاً اپنے اپنے وقت میں ہیں۔ تو لہٰذا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ جمع سوری کے تو قائل ہیں لیکن جمع حقیقی کے قائل نہیں ہے۔ مسئلے کو اچھی طرح سمجھیں۔ اور امام صاحب فرماتے ہیں کہ کوئی حکمت تو ہے نا کہ آخر آپ فجر اور ظہر کو کیوں نہیں جمع کرتے؟ دو نمازیں جمع کر دی نا، تو فجر اور ظہر کو جمع کر دو، وہ تو جمع نہیں ہوتی، کیوں؟ ان کے وقت میں درمیان میں فاصلہ بہت زیادہ، تو ظہر اور عصر کو ملایا جا رہا ہے کہ وقت ختم ہو رہا ہے تو اس کا وقت شروع ہو رہا ہے، ورنہ فجر کا وقت تو سورج نکلنے کے بعد ختم ہو گیا، فجر کا وقت جب سورج نکلا نماز کے بعد ختم ہو گیا، پھر ہم قضا کریں گے۔ تو اس کے درمیان میں چونکہ فاصلہ بہت زیادہ تھا، اللہ نے وہاں جمع کرنے کا حکم نہیں دیا۔ اچھا اب سمجھیں، میں نے یہ بات اس لیے کی ہے کہ مزدلفہ کے جمع کرنے میں تو امام ابو حنیفہ بھی مخالف نہیں ہے، وہ بھی کہتے ہیں جمع ہوگی، اور وہ بھی کہتی ہیں کہ مغرب کا وقت تو ہمارا عرفات میں ہو جائے گا، اور مزدلفہ کو ہم سے پہنچے ہو سکتا ہے کہ مغرب کا وقت بالکل پورے کا پورا نکل جائے، ہم پہنچے عشاء کے وقت یا ہم پہنچے 12 بجے رات کو، تو وہ فرماتے ہیں کہ یہاں جمع ہوگی، چونکہ یہ جمع حقیقی ہے، یہ جمع سوری نہیں ہے، کہ جمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک نے یہاں جمع کا حکم دیا ہے، اور جمع حقیقی ہے، یہاں جمع سوری نہیں۔ پہلے مغرب پڑے چاہے نہیں جائیں، اچھا یہ بھی دیکھ لو کہ جتنا ہم لے جائیں گے مغرب ہماری قضا نہیں ہوگی، ادا ہوگی، حالانکہ ہم نے آنے والا بھی بچے گا، لیکن اللہ کے حکم کی تعبیر کی ہے، لہٰذا مغرب بھی ادا ہوگی اور عشاء بھی ادا ہوگی۔ آپ نے غلطی کی کہ راستے میں آپ نے مغرب پڑھ لی، آپ کی غلطی ہے، جرمانہ کوئی نہیں، آئندہ احتیاط کریں، کوئی کم شم نہیں ہے، لیکن آپ نے سنت رسول کی مخالفت کی، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ایک آدمی بیمار ہے، بے علاج ہے، مسکین ہے، پیسے نہیں، ایک بندے رمضان کا روزہ نہیں رکھا تو رمضان کے روزے کا فدیہ جو ہے، فدیہ ایک آدمی کا کھانے کا دے اکٹھے کر کے غریب کو دے سکتا ہے، ہاں دے سکتا ہے، لیکن پہلے یہ بھی تو دیکھو کہ فدیہ کس پر ہوتا ہے۔ یہ تھوڑا ہے کہ 2 مہینے کے روزے نہ رکھو اور جا کے کھانا کھلا دو، یہ کہاں لکھا ہوا؟ وہ تو یہ ہے کہ الذین یطیقون مدن لا یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، کہ اگر تم روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے ہو، یعنی بوڑھا ہے، بیمار ہے، عاجز ہے، اور آئندہ ٹھیک ہونے کی امید بھی نہیں، یہ بھی یاد رکھو، ایک آدمی رمضان میں بیمار ہو گیا، انشاءاللہ بعد میں ٹھیک روزہ قضا کرے، دنیا نہیں دے گا۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ ایسی بیماری ہے جس سے ٹھیک ہونے کی امید کوئی نہیں، تو اس آدمی کے لیے فدیہ ہے۔ اگر یہ بھی انہی لوگوں میں تھا کہ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں تھی
اور نہ آئندہ امید ہے اب فدیہ دے سکتا ہے، وہ کٹھے پیسے کر کے ایک مریض کو دے دے یا 10 کو دے دے جائے۔ ہماری کمپنی میں ہندو بھی ہیں، کرسچین بھی ہیں، اور سب لوگ ہم ایک کمپنی میں کام کرتے ہیں، اور ہمارا کچن مشترکہ ہے، اس میں برتن بھی پڑے ہوتے ہیں، کبھی وہ اٹھا لیتے ہیں کبھی وہ اٹھا لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ البتہ احتیاط برتن دھو لیا کریں بس، اور تو کوئی احتیاط نہیں ہے کہ کافر کے، اگر یہ بھی تسلی ہو کہ کافر کے ہاتھ میں کوئی گندگی لگی ہوئی نہیں ہے، اس کا ہاتھ لگ گیا تو کوئی حرج نہیں۔ اچھا ویسے یہ مسئلے پوچھتے ہیں، ویسے آپ مجھے یہ بتائیں آج کل جو کچھ ہم کھا رہے ہیں مسلمانوں کا ہے جو کچھ ہم کھاتے ہیں ماشاءاللہ، آپ کتنے مکسی کولا ہے اور کالا کولا ہے، پتہ نہیں کوکا کولا ہے، پتہ نہیں کیا کیا کولا ہے، یہ ہے تو کولا ہی نا ہمارا۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں ہیں، آپ کا میکڈونلڈ کے برگر ہے، کنگ برگر ہے، پیزا ہٹ ہے، یہ ساری بلائیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ وہاں تو کوئی مسئلہ نہیں پوچھنا، جن میں 100% خطرہ ہے کہ اللہ جانے اس کے اندر کیا کیا ڈالا ہوا ہے۔ تو بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ اگر کافر کے ہاتھ میں گندگی لگی ہوئی ہے یقینی پھر ہر حال میں دھوئے، یا آپ کو شبہ ہے کہ یہ پلیتی کا حلال حرام کا فکر نہیں کرتے، پیشاب کرتے استنجا نہیں کرتے، ہاتھ لگ گیا نہ لگا، پھر یقیناً برتنوں کو دھو لیا کریں، بس احتیاط کسی بہرحال مومنوں کا روح جو ہے وہ انجیل میں ہے، بالکل ٹھیک ہے، اور کافروں کے ارواح جو ہیں وہ سجین میں ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن پھر عالم برزخ میں قبر میں جسد سے تعلق کیسے ہوتا ہے؟ جیسے سیٹلائٹ کا موبائل سے ہوتا ہے، اوپر سیٹلائٹ کہاں کھڑا ہے، آپ یہاں نمبر بند کرتے ہیں وہی نمبر مل جاتا ہے، یہ کیسے تعلق ہے؟ تارے نہیں ہے، اگر بندے یہ تعلق قائم کر سکتے ہیں اللہ نہیں کر سکتے؟ بات کون سا مشکل مسئلہ کیا ہے؟ تو روح نیند میں رہے تعلق بدن کے ساتھ قائم کر دیا گیا، اس میں مشکل کیا ہے؟ سورج اپنے مقام پہ ہے، حرارت زمین پہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مشکل نہیں۔ بخاری شریف کی شرح جو ہے اچھی کام سے، بخاری شریف کی جو ماشاءاللہ اللہ نے ایسی کتاب کو قبولیت بخشی ہے دنیا میں ماشاءاللہ، ثم ماشاءاللہ اللہ رحمت فرمائے امام صاحب کی خبر میں کرو کہ ان کی تو بے انتہا شروع ہے، فتح الباری ہے، فیض الباری ہے، اور اتنے شروحات ہیں، لام اندرازی ہے، مستلامی ہے، بے انتہا شروع ہے۔ اب یہ آپ کے فائدہ اٹھانے کی بات ہے، ساری شروع اچھی ہے، بات یہ ہے کہ پڑھنے والا سمجھنے والا کتنا علم رکھتا ہے۔ ساری شروع جو ہے الحمدللہ سب ایک سے ایک اعلیٰ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، کیونکہ جب تک سمجھ نہ ہو تو پھر تو کوئی شرعی فائدہ آپ نہیں اٹھا سکتے۔ اگر ہم نے عمرہ کیا ہے، صفا مروہ دوڑنے کے بعد 1-2 بار ادھر ادھر سے کٹا دیے، صرف امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک احرام سے نکل جائے گا، باقی ائمہ کے نزدیک وہ احرام سے نہیں نکلے گا، دم پڑ جائے گی جب تک کہ سارے سر کے بال نہ کریں، یعنی یا اس طرح پھروائیں یا مشین پھروائیں، یا اگر بال بڑے ہیں تو 14 حصہ بالوں کا سارے سر کا کٹ جائے تب جا کے وہ احرام سے نکلے گا۔ صرف امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے کہ اگر حرکت و نطفت او قصرن او حلقن، امام
شافعی فرماتے ہیں کہ 3 بار کوئی ایسے اکھاڑ بھی دے یا آگ سے جلا دے یا اس کو اس طرح سے کاٹ دے بس مقصری میں آگے احرام شروع کر دیا. یہ صرف امام شافعی کی بات ہے. وہ کہتے ہیں قرآن کہتے ہیں معلمین رکوع سجود و مقصرین، تو اس نے 3 بار کاٹے تو ہیں، مقصرین کے دعا بھی ہے، لہذا اس کا احرام کھل گیا. لیکن باقی علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ قرآن نبی پہ نازل ہوا ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ حضور نے 3 بار کاٹے ڈنگ لگائے کہ سارے بالوں پہ اترا ہوا ہے یا سارے سر کے بال کاٹے. بابا میں نے یہ تو نہیں کہا کہ نہیں پڑھتے، مانا یہ ہے کہ پڑھو، لیکن مغرب میں دیر کر دو، شام کو مطلب میں پڑھ لو. اگر ہستی ہو تو جمع سوری کر دو، کوئی جھگڑا نہیں ہے. اس میں اللہ نے تمہیں رعایت کی ہے. یہ تو اللہ کی رحمتیں ہیں، ہم نے ان کو جھگڑا بنا دیا ہے. اب کیا کرنا؟ جتنا ائمہ مجتہدین کے اتحاد ہیں وہ تو اللہ نے رحمت کا ذریعہ بنا دیا ہے کہ اگر ہمارا کسی مجتہد سے بھی تعلق بن گیا الحمدللہ ہم نجات پا گئے. کہتے جی کہ حرم میں ہر نماز کے بعد جنازے ہوتے ہیں. ہمیں یہ پتہ نہیں لگتا ہے کہ مرد کا ہے یا عورت کا ہے، تو ہم نیت کیسے کریں؟ بس دل میں یہ نیت ہو گئی جو امام کی نیت تو ہماری نیت سب ختم ہو. کیونکہ اب امام بھی جانا کیا کریں؟ اگر عربی میں سمجھاتے ہیں لیکن پھر انگلش میں نہیں سمجھائے، اردو میں نہیں سمجھائے، ہندی میں نہیں سمجھائے، تو پھر تو ایک گھنٹہ اعلان ہی ہوتا ہے جنازہ کب ہوگا. اس لیے تم یہی نیت کرتی کرو گے یا اللہ جو امام کی نیت ہے اللہ اکبر. اور ہماری دعا اتنی جامع ہے، سب کے لیے ہے. اللہ مغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وذاکرنا وانثانا، صغیرنا کبیرنا، سب کو آگے تو کوئی فکر نہیں. کہتے تھے کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی. نعوذ باللہ، اللہ معاف کرے. تو بہرحال یہ طلاق مغلظہ ہے. اب اس کے لیے بیوی دوبارہ حلال نہیں ہو سکتی. فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا. جب تک وہ کسی دوسرے سے شادی کرے پھر وہ اپنی مرضی سے طلاق دے، پھر عزت گزرے، پھر پہلے خاوند کے ساتھ نکاح کرنے کی جائز ہے. یہاں بھی لوگ بڑا جو آج کل ہمارے جدید پڑھے لکھے لوگ ہیں، اللہ ہمیں بھی جائے، وہ بڑا اعتراض کرتے ہیں. دیکھو جی طلاق تو مرد نے دی ہے اور اسلام سزا عورت کو دے رہا ہے. کہتے ہیں کہ 3 طلاقیں تو مرد نے دی ہے لیکن سزا عورت کو مل رہی ہے کہ وہ دوسری جگہ شرط کرے. تو سزا تو مرد کو ملنی چاہیے، نہ کہ عورت کو ملنی چاہیے. اصل بات آپ سمجھیں، اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر ایک عورت کو طلاق 3 دینے والے نے دیکھی ہے تو اب یہ عورت اس ظالم کے گھر میں کبھی نہ جائے جس نے پہلے تمہارے عزت کا، تمہاری وفات کا، تمہارے اولاد کا لحاظ نہیں کیا اور ایک طلاق کے بجائے 3 تمہیں طلاق دے دیے، تم پھر اسی دلیل کے بعد جانا چاہتی ہو. اسلام روک رہا ہے، مت جاؤ، کسی اور سے شادی کرو. اگر تم خود کرنا چاہتی ہو تو پھر بھی اسلام موقع دیتا ہے کہ کسی اور سے شادی کرے. جب تک یہ کرنا ہے اس کے تم خود مرنا چاہتی ہو تو اسلام کا کیا قصور ہے؟ اسلام تو نہیں کہتا کہ اسی سے پھر شادی کرو. تم اگر چاہتی ہو تو پھر یہ بات. اچھا 3 طلاق کے بعد میاں بیوی ایک گھر میں نہیں رہ سکتے. ہاں اگر گھر کے مثلاً 2 منزلہ گھر ہے، وہ الگ فلیٹ میں ہے، وہ الگ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن دونوں اجنبی ہیں.